بیکار کی باتیں بولنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کل ڈیبیٹ ہو رہا ہے دلی میں، اللہ ہے کہ نہیں، کیا فضول بات ہے۔ جس آدمی کے پیٹ میں 2 kg پاخانہ ہے، یہ بالکل فیکٹ بات ہے، ہمارے اور آپ کے سب کے پیٹ میں غلاظت ہے۔ جس کے پیٹ میں غلاظت ہو وہ بندہ چلا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے کہ اللہ ہے کہ نہیں۔ اتنا کمزور ہے یہ انسان، ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے انسان کی جو بنیادی کہانی ہے ایک ناپاک قطرے۔ یہ قرآن شریف میں 1 درجن جگہوں پہ اس کا ذکر آیا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ یہ پیدا ہوا کیسے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ a man should consider in his creation how he is created۔ آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا ہوا کیسے۔ ایک پانی کا کودتا ہوا قطرہ، جمپ کرتا ہوا منی کا قطرہ، وہ کود کے نکلتا ہے، جمپ کر کے نکلتا ہے۔ ایک جمپ کرتا ہوا قطرہ جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے۔ ماں باپ دونوں کی منی کا قطرہ شامل ہے بچوں کی پیدائش میں۔ تو باپ کی منی کا قطرہ ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے اور ماں کی منی کا قطرہ سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں صلب اور ترائی، یخرجو من بین الصلب والترائی، یعنی صلب اور ترائب سے جو قطرہ نکلتا ہے اس قطرے سے اس انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو موت دے کے دوبارہ زندہ کر کے اس سے حساب لے گا۔ جب اسے پیدا کرنا آسان ہے اس کے لیے، تو اسے موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا، حساب دینا، یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، وہ اس کے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدائش کے بارے میں ایسا کیوں کہا کہ ایک ناپاک قطرے سے تجھ کو پیدا کیا۔ صوفیاء کرام اس کی تشریح کرتے ہیں کہ چونکہ یہ انسان بڑا کمزور پیدا ہوا ہے، یہ انسان تھوڑا سا حسن پاتا ہے مغرور ہو جاتا ہے۔ بات بالکل صحیح ہے، تھوڑی سی خوبصورتی ملی انسان اترانے لگتا ہے۔ بالکل غور سے سنیے گا، چونکہ آج کل سب ڈیبیٹ چل رہا ہے اور آپ کو بھی اپنا ایمان اسٹرانگ کرنے کے لیے کچھ علم رکھنا ہوگا، اپنی سوچ کو بیدار کرنا ہوگا، ورنہ چاروں طرف لٹیرے لگے ہیں ایمان لوٹنے کے لیے۔ اور حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ صبح مسلمان رہے گا، شام کافر ہو جائے گا، شام مسلمان رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ اس قدر لٹیرے چاروں طرف، کوئی ماڈرن کلچر دکھا کر، کوئی ہائیسٹ ڈگری دکھا کر، کوئی یورپ اور امریکہ کی ڈیولپمنٹ دکھا کر، کوئی سائنس دکھا کر، کوئی فلمی کلچر دکھا کر، کوئی تنگ اور چست لباس دکھا کر، کوئی چمکتی ہوئی کاریں دکھا کر، یہ سب لوٹنا چاہیں گے کہ دیکھو تم مسلمان ہو، اگر تمہیں کار چاہیے تو میرے پاس آ جاؤ، ڈیولپمنٹ چاہیے تو میرے پاس آ جاؤ۔ دیکھو فلمی ستارے کس طرح لگزریس لائف گزار رہے ہیں، دیکھو صاحب یورپ امریکہ کے یہودی کس قدر تعیش سے بھری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی ہر طرف دیکھو، یہ لڑکی اسکرٹ پہنی ہے تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور تم نقاب پہنے ہوئے ہو۔ یعنی ہر طرف سے لوگ نوچنا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں جو اپنا ایمان بچا لیا، آیا ہے کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ 1-2 شہید نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ اس زمانے میں جو نبی کی سنتوں کو زندہ کیا، جو نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری چمک دمک، مجھے نہیں چاہیے تمہاری لگزریس لائف کا دھوکہ، مجھے نہیں چاہیے یہ ظاہری تصنع اور بناوٹ کی زندگی۔ ہمارے لیے ہماری سادگی اچھی ہے، ہمارے لیے وہی طریقہ اچھا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو اس پوائنٹ کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کے لیے آپ کو بھی سینہ مضبوط کرنا ہوگا، بے شک۔ آپ کو بھی برے وسوسات کے حملے کو دور کرنے کے لیے
علم رکھنا ہوگا، آپ کو بھی اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا۔ دنیا والا کچھ بھی کہے، ہم بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتے ہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بلائنڈلی آنکھ پر۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ کوئی رمیش نہیں آیا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، کوئی امیش نہیں آیا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے۔ جاوید جو ایک مسلمان کا نام ہے، ایک مسلمان کا نام لیبل لے کر وہ ڈیبیٹ کرنے آیا ہے کس بات پر کہ اللہ ہے یا نہیں، جبکہ یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور یہ بھی کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ چونکہ اگر کوئی رمیش سامنے آ جاتا، یہ ایک لفظ انکار کرتا کہ تم تو مشرک ہو، تم تو کافر ہو، تم کو لینا دینا کیا ہے، لیکن یہاں چونکہ ایک مسلمان نام کا شخص سامنے آیا تاکہ مسلمانوں کا ایک بڑا جاہل طبقہ کنفیوزڈ ہو جائے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو جاہل ہے، جو کم پڑھا لکھا ہے، وہ کنفیوزڈ ہو جائے، وہ اپنے مذہب کے بارے میں شک کرنے لگے۔ چونکہ دوسرے لوگوں کو جیسے تیسے جینا ہے، شراب پینا ہے، ڈی جے بجانا ہے، ڈانس کرنا ہے، اپنی بیوی کو صاحب نیم وستر کر کے اس کو ساتھ میں لے کے گھمانا ہے، اس کے ہاں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں۔ یہ ضابطہ تو صرف اسلام میں ہے کہ کیا کھائیں، کیا نہیں کھائیں، کیا پئیں، کیا نہیں پئیں، کیا لیگل ہے، کیا انلیگل ہے، کیا رائٹ ہے، کیا رانگ ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے۔ یہ تو مسلمان کو سمجھنا ہے، دوسروں کو کیا مطلب؟ پانی ملا تو پی لیا، شراب ملا تو پی لیا، گاڑی ملا تو پی لیا، گڑ ملا تو کھا لیا، پیشاب ملا تو پی لیا۔ بہت سارے کافر ہیں جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، بہت سارے مشرک ہیں جو اپنا پیشاب پی لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو کیا مطلب ہے؟ جو ملا سو پی۔ تو مسلمان کو سوچنا ہے کہ ہمیں حلال کا 1 روپیہ چاہیے، حرام کا 1 کروڑ نہیں چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ واہ تو واہ واہ۔ مسلمان کو سوچنا ہے کہ ہمیں شراب نہیں، ہمیں شربت چاہیے، ہمیں ناجائز نہیں، ہمیں جائز چاہیے۔ تو اب قانون کے دائرے میں یہ مسلمان رہتا ہے، اس لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ اسٹرانگ، سب سے زیادہ روحانی طاقت کا مالک یہ مسلمان ہے۔ اسی سے مانوتا اور انسانیت دنیا میں قائم ہے۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ میری طرح تم بھی ننگا ہو جاؤ، میری طرح تم بھی شراب پینے لگو۔ اسلام کو اگر دبنا ہوتا، جس وقت عمر فاروق اعظم شہید ہوئے تھے اس وقت کمزور ہو جاتا۔ اسلام کو اگر دبنا ہوتا، عثمان غنی جب اپنے گھر میں شہید کر دیے گئے اس وقت اسلام کمزور ہو جاتا۔ اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا جب مولا علی شہید کر دیے گئے اس وقت اسلام ختم ہو جاتا۔ جب اسلام کو ختم ہونا ہوتا جس وقت رسول پاک کے چہیتے نواسے امام حسین کی لاش کو گھوڑے کے ٹاپوں سے رون دیا گیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا ہوتا۔ اسلام کو ختم ہونا ہوتا جب بغداد کی ساری مسجدوں کو توڑ دیا گیا، سارے مدرسوں کو گرا دیا گیا، ساری کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا، 70,000 مسلمانوں کو ذبح کر کے اس کی کھوپڑی کی مینار بنا کر کافروں نے اس پر بیٹھ کر شراب پیا، اسی وقت اسلام کو مٹ جانا تھا۔ لیکن ان تمام واقعات کے بعد اسلام مسکراتا رہا تاکہ دنیا والا جان لے کہ اسلام کا محافظ کوئی دوسرا نہیں ہے، اسلام کا محافظ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسلام کا مسکراتا چہرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے، اور وہ اومنی پریزنٹ ہے، وہی ساری طاقت کا مالک ہے، وہ حی اور قیوم ہے۔ مولا علی کہتے ہیں عرفت ربی بفصل العزائم۔ یہ جو ڈیبیٹ کرتا ہے بیٹھ کر کے کہ اب وہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ویسا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ظالم بڑھ رہا ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، اگر اللہ ہوتا تو اس کو دبا دیتا، تمہاری چھوٹی سی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئے گی۔ مولا علی جس کے بارے میں حضور نے کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، I am city of knowledge and Ali is the door of it۔ میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ مولا علی جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ مولا علی کہتے ہیں کہ عرفت ربی بفصل العزائم، جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں خوبصورت بنوں مگر میں بدصورت ہو جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے 5-10 بیٹے ہو جائیں مگر میری 10 بیٹیاں ہو جاتی ہیں،
میں چاہتا ہوں کہ میں پورا مالدار بن جاؤں, پورے شہر کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں, مگر میں کنگال ہو جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ 90 سال عمر تک تندرست رہو, مگر میں اچانک بیمار ہو جاتا ہوں. آخر وہ ہے کون جو میری چاہت کے خلاف کام کرتا ہے؟ میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں پہچان لیا کہ میرا رب ہے, میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندوں کا چاہا ہوا سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظوری خدا. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ارست ربی بفسخ العزائم. مولا علی کہتے جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تب میں سمجھ لیا کہ میرا خدا ہے جو میری نہیں اپنی چلاتا ہے. آج سے 5 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا چائنا جاپان میں مدرسوں پہ سخت نظر تھی کہ مدرسہ قائم نہیں ہونے پائے, مسجدوں پہ سخت نظر تھی کہ کوئی نماز نہیں پڑھنے پائے. امریکہ یورپ سے اسلام کے خلاف بیانات آ رہے تھے. ہندوستان میں NRC کا ایک الگ طوفان اور ہنگامہ تھا. پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نہ جانے ایک طوفان برپا تھا. کوئی مسجدوں کے خلاف بول رہا ہے, کوئی خانقاہ کے خلاف بول رہا ہے, کوئی جلسے کے خلاف بول رہا ہے, کوئی ٹوپی کے خلاف بول رہا ہے, کوئی داڑھی کے خلاف بول رہا ہے, کوئی صاحب NRC کا قانون لا کر کے مسلمانوں کے وجود کے خلاف بول رہا ہے تاکہ مسلمان گھبرا کے اپنا مذہب چھوڑ دیں اور ہندوستان میں اس کو جینا ہے تو وہ کفر اور شرک قبول کر لیں. نہ جانے کیسا ہنگامہ تھا, مگر معلوم ہے ان سارے ہنگاموں کو دور کرنے والے نے کیسے دور کیا؟ ایک چھوٹا سا کورونا کا کیڑا بھیج دیا. وہ چھوٹا سا کیڑا جو امریکہ کے شہر کو اجاڑ دیا, جو چائنا اور جاپان کی چمک دمک کو مٹی میں ملا دیا, جو ہندوستان کے سارے ایئرپورٹ پہ تالے لگوا دیا, پوری دنیا کے ہر گھر کو جیل میں بدل دیا, سارے لوگ کوارنٹائن میں چلے, بیٹا مر رہا ہے باپ اس کے قریب نہیں جا رہا, سب بھول گئے, خانقاہ کے خلاف بولنا بھول گئے, مدرسے کے خلاف بولنا بھول گئے, مسلمانوں کی داڑھی ٹوپی کے خلاف بولنا بھول گئے. سارے لوگ کوارنٹائن صاحب, ماسک اور کورونا ویکسین میڈیسین سب اس کے پیچھے لگ گئے. پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ نے بتا دیا کہ بندے تیرے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو اللہ نے لوگوں کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کو آسمان سے نہیں اتارا کہ 1 لاکھ فرشتے اتر جاؤ سبوں کی گردنیں کاٹ دو, جاؤ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی گردن کاٹ دو, جاؤ ہندوستان کی گریہ منتری کی گردن کاٹ دو, جاؤ چائنا اور جاپان کے پردھان منتری کی گردن کاٹ دو. فرشتہ آسمان سے نہیں اترا. نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا, صرف مصر کا نہیں, صرف عراق کا نہیں, 4 بادشاہ گزرے ہیں جو پوری دنیا میں جس کی سلطنت رہی ہے, 2 مسلمان اور 2 کافر. ان 4 میں سے جو 2 مسلمان ہوئے ہیں, ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک ہے سکندر ذوالقرنین. یہ دونوں کی سلطنت پورے زمین پر رہی. میرے مصطفیٰ کی سلطنت تو زمین پہ بھی ہے, آسمان پہ بھی ہے, ہر جگہ ہے مصطفیٰ کی سلطنت. لیکن ظاہری حکومت جس کو کہتے ہیں آپ, یہ ظاہری حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی. صبح کہیں شام کہیں ہوا پہ تخت بچتا تھا, دوپہر کہیں شام کہیں صبح کہیں, پوری دنیا پہ سلطنت تھی. اور ایک سکندر ذوالقرنین کی مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا پہ اس کی سلطنت تھی. اور 2 کافر بادشاہ, اس میں سے ایک نام نمرود کا ہے. نمرود کی بھی سلطنت پوری دنیا میں رہی ہے. اتنا بڑا بادشاہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں, جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا, جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے نکلنے پر مجبور کر دیا, وطن سے بے وطن کیا. کس کو؟ اللہ کے خلیل کو, اللہ کے دوست کو. اللہ جب چھوٹ دیتا ہے تو بے پناہ چھوٹ دیتا ہے, اور بندہ اس چھوٹ میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں خدا ہوں. آج دیکھتے ہوں گے سماج میں کوئی سود کھا رہا ہے تو 50 سال سے سود کھا رہا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. اور بہت سارے کمزور قسم کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں اگر سود کھانے والے کو تباہی آتی, یہ بندہ 50 سال سے سود کھا رہا ہے, کچھ نہیں ہوا اس کو. یہ 50 سال اللہ کے نزدیک 1 سیکنڈ کے برابر ہے. 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا. وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سال. آپ گھبرا جاتے ہیں کہ 14 سال ہو گئے, آپ گھبرا جاتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے, لیکن جس نے یہ سارا سنسار بنایا ہے, آپ جانتے ہیں اس دنیا کے بنے ہوئے کروڑوں سال ہو گئے, خربوں سال ہو گئے, آسمان کے بنے, زمین کے بنے.
یہ جو آسمان کا سورج نظر آ رہا ہے، یہ سورج زمین کے مقابلے میں لاکھوں گنا بڑا، ایک گنا، دو گنا، 10 گنا بڑا نہیں ہے۔ یہ سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، جو دیکھنے میں فٹ بال کی طرح لگتا ہے۔ اس سورج پر اگر کوئی بندہ چلا جائے، وہاں سے یہ زمین ایک چھوٹا سا اسپاٹ، چھوٹا سا دھبا نظر آئے گی۔ یہ زمین تو جس رب نے ایک وشال واسٹ دنیا کو پیدا کیا ہے، ایک طرف مریخ ہے، ایک طرف عطارد ہے، ایک طرف زحل ہے، ایک طرف نیپچون ہے، یہ سب پلینٹس ہیں، اسٹارز انکاؤنٹیبل، یعنی جس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وشال دنیا، بہت بڑے سائنٹسٹ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سال بھی مجھ کو مل جائے تو بھی میں دنیا کے اور چھور کا پتہ نہیں لگا پاؤں گا۔ یہ بتائیں کہ یہ صاحب بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، آئنسٹائن جو دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں، جنہوں نے کائنات کا پتہ لگایا، وہ کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ سال بھی عمر مجھ کو مل جائے تو بھی میں دنیا کی سچائی کا پتہ نہیں لگا سکتا، کائنات کی کتنی عمر ہے اور کہاں چھوڑ ہے، اس کا پتہ میں نہیں لگا سکتا۔ تو پھر کمزور انسان کے بس کی ہے ہی نہیں وہ سورج کی سچائی کا پتہ لگا سکتا، وہ چاند جو سورج سے روشنی لے کر مستعار روشنی لے کر چمکتا ہے، اس کی سچائی کا پتہ لگا سکے۔ یا زمین جس کا 75% حصہ صرف پانی ہے، اس کی سچائی کا پتہ لگا سکے۔ بس بندے کا یہی کہنا ہے، بندہ یہی کرے، جب سورج کو دیکھے تو سورج پیدا کرنے والے خدا کو سجدہ کرے، جب چاند کو دیکھے تو چاند کو چمک دینے والے خدا کو سجدہ کرے، جب سمندر کی وشالتا کو دیکھے تو پھر سمندر کو وشالتا دینے والے رب کو سجدہ کرے، اور جب پورے وسیع کائنات پہ غور کرے، پیشانی زمین پہ ٹیک کے بولے الہی میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، میں بندہ ہوں تو میرا خدا ہے، میں محتاج ہوں تو غنی ہے، میں کمزور ہوں تو عزیز اور غالب ہے، صاف لفظوں میں میں بندہ ہوں تو میرا خدا ہے۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ جس پوائنٹ پہ آپ غور کریں گے، اخیر میں بندہ اسی عجز کا اعتراف کرے گا کہ I am nothing, اللہ is everything، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ جن لوگوں نے غور و فکر کیا وہ جانتے ہیں سچائی کو، بے فکرہ کیا جاننے گیا، بے فکرہ کیا جاننے گیا، فکر کرنے والا ہی سب کچھ جانتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کس طرح دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بڑی تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کس طرح تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کے اناٹومی کا پروفیسر میگاٹیٹ تیجاسن کس پوائنٹ کو دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھا، جو جاوید جیسے 1 کروڑ لوگ جس کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں پوری دنیا کو گواہ بنا کے کہا کہ میں اناٹومی کا سب سے بڑا پروفیسر اور تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک یونیورسٹی کا میں سب سے بڑا سائنٹسٹ، میں نے جو 10 سال میں تحقیق کی ہے، 10 منٹ میں جب اس کو پتا چلا کہ قرآن کریم میں وہی بات 1500 سال پہلے سے موجود ہے دنیا میں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو جب سے ہے تب سے موجود ہے، دنیا میں نازل ہوئی ہے یہ کتاب 1500 سال پہلے، تو 1500 سال پہلے سے وہ باتیں موجود ہیں۔ تو میگاٹیٹ تیجاسن نے کہا جو 10 سال میں نے دماغ جلا کے جس کو پایا ہے وہ بات قرآن میں موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ بندوں کے خالق، بندوں کے کریٹر کا کلام ہے۔ جب سچائی سامنے آ گئی ہے تو دنیا گواہ ہے کہ تیجاسن کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہو رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور آنے والا وقت اسلام کا ہے، آنے والا وقت مسلمانوں کا ہے۔ یہ بات اگر میں کہوں تو لوگ کہیں گے مولانا ہیں جو مسلمانوں کی مایوسی دور کرنے کے لیے یہ اسی باتیں کہہ رہے تاکہ مسلمان نرفس نہ ہو، مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ ملے۔ یہ بات میں نہیں، یہ بات آج سے 50 سال پہلے ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے کہی تھی۔ برنارڈ شاہ جو دنیا کا ایک بہت پڑھا لکھا ادیب، میں نے کالج میں برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی کتاب میں نے پڑھی ہے، اور جو بھی کالج اسکول میں پڑھے ہیں ضرور وہ ڈاکٹر برنارڈ شاہ کے بارے میں جانتے ہو، کتنے بڑے ڈراماٹسٹ اور کتنے بڑے ادیب تھے۔ اس نے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam۔ یہ کیا کہا برنارڈ شاہ؟ برنارڈ شاہ مسلمان نہیں تھا، اور اسلام کی سچائی کو بھانپتے ہوئے انہوں نے کہا تھا
اگر کوئی مذہب آنے والے 100 سال کے اندر صرف انگلینڈ نہیں بلکہ پورے یورپ بر اعظم مہادویپ میں اگر کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا ہے. اس کو اپنے گھر میں دیوار پہ لکھ کے رکھے. If any religion has a chance of ruling over England, nay Europe, within the next 100 years, it is Islam. برنارڈ شاہ جیسا پڑھا لکھا مہا ودوان اس نے کہا کہ اگر آنے والے 100 سال کے بھیتر صرف انگلینڈ نہیں بلکہ فرانس میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں، پورے یورپ بر اعظم میں اگر کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا ہے. کیا بات کیا بات. چونکہ دنیا کے سارے پرابلمز کا حل مذہب اسلام میں ہے. ہر درد کی دوا مذہب اسلام میں ہے. دنیا کے سب سے بڑے معلم مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہے. جس مسئلے کا حل کہیں نہیں ملتا ہو اس سارے مسئلے کا حل قرآن میں مصطفیٰ کے فرمان میں موجود ہے، مصطفیٰ کی حدیث میں موجود ہے. اگزامپل کے طور پر ایک چھوٹی سی بات. ڈاکٹر چارلی چیپلن دنیا کا سب سے بڑا برٹش فلم اسٹار، کروڑوں جس کے فینز ہیں، جن کے ڈراماز کو، کامیڈی کو دیکھ کر کروڑوں لوگ اپنے غم کو دور کرنا چاہتے ہیں. جس طرح ہندوستان میں دو چار نام بڑے مشہور ہیں، جیسے ایکٹر میں دلیپ کمار کا نام، امیتابھ بچن کا نام، شاہ رخ خان کا نام. یہ ہندوستان کی فلم انڈسٹریز کے کنگ لوگ ہیں، بادشاہ، یہ بادشاہ لوگ ہیں. اسی طرح انگلینڈ کی فلم انڈسٹریز کا بادشاہ ہے چارلی چیپلن، بہت بڑا کامیڈین، فلم اسٹار. ان کی فلمیں دیکھ کر لوگ مسکراتے تھے، اپنا غم دور کرتے تھے. لیکن وہ شخص، گوگل پہ آپ جائیں، چارلی چیپلن کا نام لیں، اس کا ایک فارمولا سامنے آ جائے گا. I always like to walk in the rain, nobody can see my tears. میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے رو اور میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں پائے. اتنا اندر سے وہ بندہ غمگین اور ٹوٹا ہوا تھا. کون؟ کروڑوں کو ہنسانے والا، کروڑوں کا غم دور کرنے والا. وہ اندر سے ٹوٹا ہوا تھا. وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اندر سے دکھی ہوں، میرے دکھ کا علاج کرو تم. تو ڈاکٹر نے کہا چارلی چیپلن کا شو دیکھا کرو، تیرا غم دور ہو جائے گا. یہ بولا جس کا شو دیکھنے کا مشورہ آپ دے رہے ہو وہ چارلی چیپلن میں ہی ہوں. مجھے دنیا چارلی چیپلن کہتی ہے. ڈاکٹر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. جو کروڑوں کو ہنسانے والا اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا ہے تو پھر سکون ہے کہاں، ہیپینس ہے کہاں، انجوائے ہے کہاں، میری مینٹ ہے کہاں، ریلیکس کہاں ہے، آخر ہیپینس کہاں ہے، راحت اور سکون کہاں ہے. ایک تو چارلی چیپلن کی زندگی سے پتا چلا. ہندوستان میں ایک نائٹنگیل آف انڈیا، بلبل ہند ہے، لتا منگیشکر جی، جو 90 سال کی عمر میں ابھی کچھ دن پہلے جس کا دیہانت ہوا، جو مری ہے. ہندوستان کی سب سے بڑی خاتون، اچیور، سپر اچیور. اچیور مطلب جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کیا ہو. سپر اچیور جو سب سے زیادہ کامیابی حاصل کیا ہو. شہرت، دولت، عزت، پاپولیرٹی، ناموری، نیم، فیم، یعنی جس کو کروڑوں لوگ جانتے ہوں، جن کے پاس کروڑوں کا زیور ہو، جن کے پاس کروڑوں کا بنگلہ ہو. یہ لتا منگیشکر جی ان سپر اچیور میں ایک ہیں. بمبئی میں گھر ہے، کروڑوں کی کار ہے، کروڑوں کی جیولری ہے. کبھی امریکہ، کبھی ناروے، کبھی کینیڈا، کبھی تھائی لینڈ، کبھی انڈونیشیا، کبھی بالی، کبھی ہندوستان کے چھوٹے بڑے شہر، یعنی دنیا بھر کا بھر. ٹائمز آف انڈیا والا جب ان سے انٹرویو لینے گیا، آپ تو سپر اچیور ہیں، دولت شہرت سب موجود ہے، پردھان منتری پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر آپ سے گیت سن رہے ہیں، اتنی بڑی خوش فارچونیٹ عورت کون ہوگی، فارچونیٹ پرسنالٹی کون ہوگی جتنی شہرت آپ کو ملی ہے؟ آپ کیسا فیل کر رہی ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ لتا منگیشکر جی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ I like to leave this world، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں. ایک انگریزی میں لفظ آتا ہے لیو، LIV، لیو منے رہنا، اور ایک آتا ہے LEAVE، لیو منے چھوڑنا. لتا منگیشکر جی کہتے ہیں I like to leave
These words, اب میری خواہش ہے کہ میں دنیا چھوڑ کے مر جاؤں، کیوں جو میں چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا، جو میں چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا۔ 2 کٹھا زمین خرید کر انجوائے کرنے والا، چھوٹا سا گھر بنا کے انجوائے کرنے والا، 2-4-10 کروڑ روپے بینک میں جمع کر کے انجوائے کرنے والا، حقیقی انجوائے تو ملے گا نہیں۔ بظاہر پان کھا کے کہہ دیں کہ میں بہت خوش ہوں، سینے پہ ایک ہاتھ ماروں گا تو 50 غم آپ بول دیں گے۔ اتنے سارے غموں کے بیچ میں جی رہا ہوں، بیوی، بال، بچے، پڑوسی، رشتہ دار، اپنی صحت، تندرستی، ہر آدمی دکھی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے سارا سکھ اس دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے۔ اب آپ اچھے ہیں، دولت ہے تو تندرستی نہیں ہے، تندرستی ہے تو دولت نہیں ہے، دولت ہے تو بال بچے اچھے نہیں ہیں۔ بل گیٹس کو کون نہیں جانتا، دنیا کا سب سے بڑا مالدار؟ وہ انہوں نے سافٹ ویئر کمپنی کا دیو اس کو بولا جاتا ہے، سافٹ ویئر جائنٹ، یعنی جو آج پوری دنیا میں کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے اس کا وہ دیو بھوت بولا جاتا ہے اس کو، بل گیٹس کو، اتنا بڑا مالدار پوری دنیا کا۔ مگر جب دیکھا کہ میرا بیٹا باغی ہو گیا، میرا بیٹا دولتوں کی فراوانی کی وجہ سے بگڑ گیا، اس نے قسم کھا لیا کہ اب میں دولتوں میں دل نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں اپنی آدھی دولت ہیلتھ اور ایجوکیشن کے چھیتر میں ڈونیٹ کر دیتا ہوں۔ جب میرے بچے دولت کی وجہ سے بگڑ گئے، بچہ میرا نہیں ہوا، اب میں دولت لے کے کیا کروں؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک ٹرسٹ بنا کر مانوتا کی سیوا میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس کے پاس ساری خوشی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خوشیاں دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں تندرستی ہے تو خوبصورتی نہیں، خوبصورتی ہے تو دولت نہیں، دولت ہے تو پڑوسی اچھے نہیں، اگر سب کچھ ہے تو اچانک مر جانے کا اندیشہ، اچانک بیمار پڑنے کا اندیشہ، اگر میں صحت مند رہوں تو بال بچوں کی بیماری کا اندیشہ، یعنی پوری دنیا میں کہیں فلفلمنٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ساری خوشی جنت میں رکھا ہے، ماشاءاللہ، جہاں نہ بڑھاپا ہے، جہاں نہ بیماری ہے، جہاں نہ پسینے کی بدبو ہے، جہاں نہ کوئی حاسد ہے، جہاں نہ کوئی دشمن ہے، جہاں نہ شور ہے، جہاں نہ ہنگامہ ہے، جہاں نہ جوانی کے لٹنے کا ڈر ہے، جہاں نہ بیماری کا ڈر ہے، نہ پیشاب پاخانہ کی تکلیف ہے، جہاں نہ پسینے کی تکلیف ہے، جہاں نہ نزلہ اور زکام کی تکلیف ہے، ہر اعتبار سے پری پورن جگہ ہے وہ جنت، جہاں سونے چاندی کی اینٹ سے بنا ہوا مکان، جہاں موتی کی طرح چمکتے ہوئے غلمان، جہاں بھوکیں تو ساتوں سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے وہ حسن و جمال والی حوریں، جہاں 30 سال کی جوانی چاہے 90 سال کا بوڑھا دنیا میں کیوں نہ مر جائے، اگر اللہ اس کو جنتی بنائے گا تو 30 سال کا جوان بنا کے جنت بنائے گا۔ اس طرح سے ساری فلفلمنٹ جنت میں ہے۔ تو لوگ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں کہ میں مکان بنا کے انجوائے کروں، میں گاڑی خرید کے انجوائے کروں، میں صاحب ہاسپٹل بنا کے انجوائے کروں، میں کالج کی ڈگری لے کے انجوائے کروں۔ نہیں، ایک ڈگری ملتی ہے تو دوسرا 10 دکھ سامنے آتا ہے، ایک مکان بنتا ہے تو پھر 50 دکھ سامنے آ جاتے ہیں، ایک خوبصورت عورت ملتی ہے تو پھر وہاں سے 50 نئے دکھ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہیں سے بندہ کو سیکھنا چاہیے کہ سارا سکھ دنیا میں نہیں ہے، سارا سکھ جنت میں ہے، اور اس جنت کی جھلک اس دنیا میں اس کے حصے میں ہے جو اس جنت کی تیاری کرتے ہوئے خدا کو سجدہ کرتا ہے۔